اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عتیق الرحمن لاکھو اور آپ آن لائن فہم قربانی کورس کا 5واں لیکچر سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ لیکچرز میں مختلف عنوانوں پر گفتگو کی ہے اور پچھلے لیکچر میں جس عنوان پر ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا وہ تھا جانور کی ٹانگوں سے متعلق عیوب۔ تو اس کے بعد آج کے ہمارے 5ویں لیکچر میں جو پہلا عنوان ہے وہ ہے خارشی اور جنونی جانور۔ چونکہ خارش اور جنون یہ بھی عیب ہے تو لہٰذا اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور اس حوالے سے بھی ہمیں مسائل کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو جو جانور خارشی ہو اور جس کو خارش کی بیماری ہو تو اس خارش کی بیماری کی وجہ سے اگر جانور بہت کمزور ہو گیا ہے اور اس کی ہڈیوں میں مغز تک نہیں رہا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ خارش اس قدر بڑھ گئی ہو کہ جس کی وجہ سے جانور بہت لاغر اور کمزور ہو گیا ہو، اور ایسا لاغر ایسا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز تک نہ رہا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ خارش ہو لیکن جانور جو ہے موٹا تازہ فربا ہو، یعنی خارش ظاہری بات ہے پھر اتنی نہیں ہوگی، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے کہ خارش کی وجہ سے جانور پر کوئی ایسا اثر نہ ہو کہ ایسا کمزور نہ ہو گیا ہو جو وہ چلنے پھرنے سے لاچار ہو گیا ہو۔ تو اگر ایسی خارش ہے کہ جس سے جانور مکمل تازہ ہے، فربا ہے، خوبصورت ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جنون کے حوالے سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر جانور میں جنون اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور اپنا چارہ وغیرہ آرام سے کھاتا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر جنون اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ وہ چارہ وغیرہ اس نے کھانا چھوڑ دیا ہے، وہ چارہ وغیرہ نہیں کھا رہا ہے تو پھر قربانی کرنا ایسے جانور کی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا عنوان ہے کہ قربانی کا جانور گم ہو گیا یا ہلاک ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے اگر قربانی کا جانور مر گیا یا چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، تو اگر جس کا جانور گم ہوا ہے یہ صاحب نصاب ہے یا چوری ہوا ہے یہ صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ دوسرا جانور قربانی کرے، اور پھر اگر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے وہ دوسرا جانور خرید لیتا ہے اور خریدنے کے بعد پھر پہلا جانور دوبارہ اس کو مل جاتا ہے، اگر چوری ہوا تھا تو مل گیا یا گم ہو گیا تھا اور صاحب نصاب شخص تھا، اس نے دوسرا جانور خرید لیا اور دوسرا جانور جیسے خریدا تو وہ پہلا جانور واپس آ گیا، تو اب
صاحب نصاب شخص کو یہ اختیار ہوگا دونوں میں سے جس کو چاہے قربان کر دے، دونوں میں سے جس کو چاہے قربان کر دے۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں کو قربان کر دے، مگر اگر ایک کو قربان چاہتا ہے تو دونوں میں سے جس کو چاہے قربان کر دے۔ اور جانور اگر غیر صاحب نصاب شخص کا تھا اور اس نے اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدا تھا اور وہ ہلاک ہو گیا یا چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، تو اس کے ذمے دوسرا جانور قربان کرنا واجب نہیں ہے، دوسرا جانور قربان کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے دوسرا جانور خرید لیا، پہلا گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور یہ شخص غیر صاحب نصاب ہے، تو پھر اس نے دوسرا جانور خرید لیا۔ تو جب دوسرا جانور خرید لیا اور اسی دوران پہلا جانور مل گیا، تو اب فقیر شخص ہے جو غیر صاحب نصاب ہے، تو اس پر واجب ہے کہ دونوں جانوروں کی قربانیاں کرے۔ تو یہ ڈفرنس ہے کہ اگر صاحب نصاب کا جانور واپس آ جاتا ہے تو اسے اختیار ہوتا ہے کہ دونوں میں سے جس کو چاہے قربان کرے، بہتر تو یہ کہ دونوں کو کر دے، لیکن اس کو اختیار ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ غیر صاحب نصاب تھا، فقیر تھا، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا، پھر وہ گم ہو گیا، پھر اس نے دوسرا خرید لیا، جب دوسرا خریدا تو وہ پہلا جانور واپس آ گیا، تو اب اس پر دو جانور ہو گئے، تو اب اس کو دونوں جانور قربان کرنا واجب ہے، جبکہ صاحب نصاب پر ایک جانور کو قربان کرنا واجب تھا۔ تو یہ ڈفرنس ہے جو صاحب نصاب اور غیر صاحب نصاب شخص پر۔ اس حوالے سے اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر صاحب نصاب نے پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر دوسرے جانور کی قربانی کی اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو اب وہ تصدق واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا عنوان ہے خریدنے کے بعد قربانی کے جانور میں عیب پیدا ہو جائے۔ اچھا، عیب کے حوالے سے ہم پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ مختلف جانور کے اعضاء میں کس قدر عیب قابل قبول ہے یا ایسے عیب سے قربانی ہو جاتی ہے، اور کون سا وہ عیب ہے کہ جس سے قربانی نہیں ہوتی، تو ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ پیچھے بیان فرما دیا۔ اب ہے کہ خریدنے کے بعد قربانی کے جانور میں عیب پیدا ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کا جانور جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں کوئی عیب نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو، تو پھر بعد میں اس میں عیب پیدا ہو گیا، دیکھا جائے گا کہ اگر وہ شخص مالک نصاب ہے، یعنی اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو وہ شخص دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور اگر ایسا شخص مالک نصاب نہیں ہے کہ جس نے جانور کو خریدا تھا اور خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو اگر یہ ایسے شخص کا جانور ہے جو مالک نصاب نہیں ہے تو اب اس جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ وہ اگر صاحب استطاعت ہے تو اگر جانور خریدنے کے بعد عیب پیدا ہو جاتا ہے اور ایسا عیب پیدا ہوا ہے کہ جسے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، تو اب چونکہ وہ صاحب نصاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا، دوسرا جانور خریدے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص غیر صاحب نصاب تھا اور اس نے جانور خرید لیا اور پھر اس جانور میں بعد میں عیب پیدا ہو گیا، تو اب وہ غیر صاحب نصاب اسی جانور کو، یعنی جس میں عیب تھا، اسی جانور کو قربان کر دے گا۔ لیکن اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر اس نے
मन्नत मानी थी, वो जानवर जो कर रहा था वो मन्नत मानी थी कि मैं बकरी ज़बह करूँगा। तो अब क्या होगा कि अगर उसने मन्नत मानी थी और कुर्बानी का जानवर उसने ख़रीद लिया तो उस वक्त कोई ऐब नहीं था, लेकिन बाद में उसके अंदर पेट पैदा हो गया, तो इस सूरत में फ़कीर पर भी यही हुक्म है कि अब वो भी दूसरे जानवर को ख़रीदेगा, उस ऐबदार जानवर को कुर्बान नहीं करेगा जिसने मन्नत की नीयत से किया। अगर मन्नत का नहीं तो मैंने पहले उसका मसला बता दिया है। इसके बाद एक कुर्बानी के जानवर से मनफ़ियत हासिल करना यानी नफ़ा हासिल करना। तो समझ लीजिए कि ज़बह से पहले कुर्बानी के जानवर के बाल और उसका दूध और उसका गोबर अपने किसी इस्तेमाल में लाना जायज़ नहीं है, या उस पर सवार होना या उस पर कोई चीज़ लादना या हल वगैरह चलाना, अलगर्ज़ कोई भी नफ़ा हो, तो कुर्बानी के जानवर से ज़बह से पहले नफ़ा वगैरह हासिल करना जायज़ नहीं है। और अगर कोई नफ़ा वगैरह हासिल कर लिया, मिसाल के तौर पर बाल वगैरह काट लिए, तो अब इस पर ज़रूरी है कि इतना सदका करें। और अगर उसने उजरत पे कोई जानवर दिया था किसी काम वगैरह में और उसके ऊपर जो है वो कुछ लादने वगैरह के लिए सामान वगैरह, तो अब क्या करेगा, तो उस उजरत को भी सदका करेगा अगर ऐसा किया है। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात अगर दूध देने वाला जानवर है तो उस दूध देने वाले जानवर के अगर दूध ना धोया जाए तो फिर वो उसके तकलीफ़ होती है जानवर को। तो इस सूरत में फ़ुक़हा इकराम ने कहा है कि पहले तो क्या करना चाहिए, उसके थनों पर ठंडा पानी लगाना चाहिए, तो इससे क्या है वो दूध खुश्क हो जाएगा, जानवर को तकलीफ़ नहीं होगी। अगर इससे भी इफ़ाक़ा नहीं होता तो फिर उसका दूध जो है वो निकाल लिया जाएगा और फिर वो जो है वो शरई फ़कीर को सदक़े के तौर पर दे दिया जाएगा। तो ये सूरत होती है अगर तकलीफ़ दूध को ठंडे पानी के ज़रिए खुश्क करने से भी ना ख़त्म होती है तो फिर निकाल कर सदका किया जा सकता है। लेकिन ज़बह के बाद फिर नफ़ा हासिल करने का अलग हुक्म है, लेकिन ज़बह से पहले कुर्बानी की जानवर से किसी किस्म का नफ़ा हासिल नहीं किया जा सकता। उसके बाद है दूसरे मुल्क में कुर्बानी करना। इस पर हम तकरीबन पिछले अनावीन के अंदर हम गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन दोबारा इस उन्वान को यहाँ ज़िक्र किया गया है, तो इस हवाले से ये समझ लीजिए कि दूसरे मुल्क में कुर्बानी की जा सकती है कि मिसाल के तौर पर अगर सऊदीया में कोई शख्स है और पाकिस्तान में किसी को वकील बनाता है कि कुर्बानी की जाए मेरी तरफ़ से, तो बस इसमें इस चीज़ का लिहाज रखना ज़रूरी है कि अय्याम कुर्बानी दोनों मुल्कों में होना चाहिए, यानी अय्याम कुर्बानी दोनों मुल्कों में होने चाहिए। ऐसा ना हो यहाँ कुर्बानी का यौम हो और वहाँ कुर्बानी का यौम ना हो। बस शर्त यह है कि दोनों मुल्कों के अंदर कुर्बानी का यौम होना चाहिए, तो फिर कुर्बानी की जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आज के दौर में इस तरह बहुत हो भी रहा है। उसके बाद एक कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के मुताल्लिक़ उमूर। तो चूँकि हमारे यहाँ अक्सर जो है लोग वो जानवर ख़रीदते हैं, पालना बहुत कम है। शहरों के अंदर जानवरों को मंडी से ख़रीदा जाता है। तो अब जानवर ख़रीदने के हवाले से ज़रूरी है कि उसका भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक इबादत है। तो अब इसका जितना भी प्रोसेस है तो उसको इबादत समझ के करना चाहिए, तो इस हवाले से हमें मालूमात भी होनी चाहिए। तो किन चीज़ों का और किन उमूर का हमें ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जब हम जानवर ख़रीदें तो हमारी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, यानी
اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہمیں جانور خریدنا چاہیے۔ جب ہم خرید رہے ہوں تو ہمارے یہاں یہ دل میں نیت ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہماری نیت درست ہوگی تو پھر ہمارا یہ عمل بھی قبول ہو جائے گا۔ تو اس میں نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے، اور نیت صرف اور صرف یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ بعض اوقات یہ نہ ہو کہ میں جانور اس لیے جو ہے وہ مہنگا خرید رہا ہوں تاکہ لوگوں کو دکھاؤں، ریاکاری ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی عبادت کرنے سے جس میں ریا ہو محفوظ رکھے۔ تو اس میں بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل و دماغ میں ریا نہ آ جائے۔ تو نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، کوئی ریا وغیرہ، کسی کو دکھانا، کسی پر بڑھوتری، کسی کو اس سے بڑھنا، یہ مقصود نہیں ہوتا۔ یا عبادت مقصود ہوتی ہے تو نیت عبادت کی ہونی چاہیے۔ اور جانور خریدتے وقت جو ہمیں جس چیز کا خیال کرنا چاہیے یا اس کو ذبح کرتے وقت جس امر کا خیال کرنا چاہیے وہ یہ کہ خوشی خوشی، یہ نہ ہو کہ بوجھ اپنے اوپر سمجھ کر کہ بھئی اب بس لازم ہو گئی ہے تو بوجھ سمجھ کر اپنے منہ کو خراب کر قربانی کا جانور نہیں خریدنا چاہیے، بلکہ خوشی خوشی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا کوئی عمل جانور کا خون بہانے سے محبوب نہیں ہے۔ یعنی قربانی کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل جو اللہ کو ہے وہ ہے مسلمان کو قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ اور اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانور اپنے بالوں اور سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے مقام کو پا لیتا ہے۔ اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے کہ تم قربانی کو خوشی خوشی کیا کرو۔ دیکھیے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ قربانی جو ہے وہ خوشی خوشی ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہم جب جانور بھی خریدیں تو ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں ایسی عظیم عبادت کر رہا ہوں اور اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ تو اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ نے جو توفیق دی ہے قربانی کرنے کی اور صاحب نصاب ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حلال مال سے قربانی کا جانور خریدیں، حلال کمائیں اور پھر حلال مال سے قربانی کا جانور خریدیں، حرام مال سے قربانی کا جانور نہ خریدیں، کیونکہ یہ عبادت ہے تو عبادت ایسے مال کے ذریعے نہیں کی جا سکتی۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ تو حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اگر یہ نیت کر کے حرام مال سے صدقہ دیا جائے کہ کیا صدقے کی اہمیت ہے، پھر تو حکم اور بڑھ سکتا ہے۔ یعنی تخفیف کی نیت ہو، اس حکم کو ہلکا جان کر پھر حرام کے مال سے جانور خریدا جائے تو پھر تو
جو ہے وہ حکم اور لگ سکتا ہے، کفر تک بات پہنچ سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے، اور ہم جو جانور خریدیں وہ حلال مال کے ساتھ ذریعے خریدیں، حرام مال کے پیسوں سے یا حرام مال سے ہم جانور نہ خریدیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حرام مال کا جو صدقہ ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے جانور کی خریداری کے دوران ہمیں شرعی احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم جب جانور لینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلنے کے بعد منڈی تک جاتے ہیں، پھر منڈی کے جانور لینے کے بعد واپس گھر تک آتے ہیں، تو اس سارے جو ہے پروسیس میں ہمیں جو ہے شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے۔ وہ شریعت کی پاسداری کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم جاتے وقت جو ہے وہ ہمارے زبان پر ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی شغل تو نہیں ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک واجب ہے، اس کو ہم ادا کر رہے ہیں، تو وہ ایک سارا عبادت کا ایک نظریہ ہونا چاہیے۔ جاتے وقت بھی جو ہے ذکر ہونا چاہیے، اور جاتے وقت کوئی غیر شرعی فعل میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر یا گاڑی میں جاتے ہوئے میوزک چلا دینا، تو ان سارے جو کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عبادت کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو وہ گھر سے نکلتے ہی ہماری نیت بھی درست ہونی چاہیے اور ہمارے اعمال بھی درست ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ منڈی میں جاتے ہیں تو اگر خواتین ہیں تو وہاں بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، کہ منڈی میں جا کر بے پردگی ہو اور اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہو اور جا رہے ہیں عبادت کے لیے، اللہ معاف فرمائے۔ اب تو ایسا نظام ہو گیا کہ جانوروں کے حسن کی جو ہے وہ نمائش ہو رہی ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ میں ویڈیوز دیکھی، وہ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے، لیکن بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ وہ قربانی کے جانور ہیں، ان کا حسن کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے، اور جو اس کام میں ملوث ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو سارا پروسیس ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت ہونی چاہیے، اور میوزک وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر منڈی میں جا کر وہاں پر ہمیں جو ہے وہ دیانتداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جھوٹ وغیرہ سے گریز کرنا چاہیے، وہاں بات کرتے ہوئے، بارگننگ کرتے ہوئے، تو ہمیں ان ساری چیزوں سے۔ اس کے علاوہ کسی کے سودے پر سودا نہیں کرنا چاہیے، اگر سودا کسی کے ساتھ ڈن ہو گیا کسی بیوپاری کا، تو اب اجازت نہیں ہوتی، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ جا کر دوبارہ اس کے سودے کے اوپر سودا کریں۔ ہاں اگر بات چل رہی ہے، وہ بات نہیں ابھی تک مکمل ہوئی ہے، تو پھر تو آپ خرید سکتے ہیں، لیکن اگر سودا ہو چکا ہے تو اب سودے کے اوپر سودا کرنا، اس کی ممانعت آئی ہے اسلام کے اندر۔ تو ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اگر جانور بڑا خرید رہے ہیں تو خرید جب بڑے جانور میں اور شریک بھی کر رہے ہیں دوسرے شرکاء کو اور حصہ داروں کو، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے جو ہے آپ حصے داروں کو متعین کر لیں، کہ شریک جو ہو رہے ہیں ان کو متعین کر دیا جائے تاکہ کوئی معاملہ نہ ہو۔ شریکوں کو متعین کر دینا چاہیے پہلے، ان کے نام وغیرہ، اگر کوئی چلنا چاہے تو ٹھیک ہے، تو یہ کام بھی پہلے کرنے چاہیے۔ اور جو ہے وہاں پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جانور خرید رہے ہیں تو اس کو مکمل دیکھ کر اور مطمئن ہو کر اور اطمینان کے ساتھ سارا کام کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں اس کے اعضاء بھی دیکھنے چاہیے جانور کے، کہ ایسا عیب تو نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو ان سب چیزوں کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم اگر اپنے لباس خریدتے ہیں تو وہاں ہم اس کو طرح طرح سے دیکھتے ہیں اور اطمینان مکمل حاصل کرتے ہیں پھر خریدتے ہیں، تو اس لیے ہم جانور اگر خرید رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ بلکہ ہم جب جانور خریدنے جائیں تو اس سے پہلے معلومات ہمیں حاصل کرنی چاہیے، کسی عالم دین، کسی مستند مفتی سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے، اس سے مسائل وغیرہ آپ پوچھ کر جائیں اگر پتہ نہیں ہے،
اور آپ کے موبائل میں بھی کسی مفتی اور عالم دین کا نمبر ہونا چاہیے. اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان سے رابطہ کر کر جو ہے وہ ان سے شرعی معلومات حاصل کر دی جائے. تو انشاءاللہ آج ہم اپنی اس 5ویں لیکچر کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. تو آگے جو ہے ذبح کے دوران کن امور کا خیال رکھنا چاہیے، جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ، تو وہ ذبح کے حوالے سے وہ عنوانات آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان عنوانات کو اگلی جو ویڈیو ہوگی، جو ہمارا 6 فہم قربانی کورس کا لیکچر ہوگا، اس میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور اس میں ہم مسائل کو بیان کریں گے. تو آج ہم یہیں پر اس 5ویں لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرع احکامات سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.